جس پر 1 دسمبر بروز جمعرات میں نے ان کی مذمت میں تقریر کرتے ہوئے اپنے احباب سے گفتگو کی۔ اس گفتگو میں مجھ سے ایسے الفاظ ادا ہوئے جو کہ کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید ترین گستاخی پر مبنی تھے۔ میں سید سلطان شاہ قادری اپنے اس شدید غلطی پر اللہ کی بارگاہ میں نادم ہوں۔ شرمسار ہوتے ہوئے سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ کریم میرے اس غلطی کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت آئندہ احتیاط برتنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی نصیب عطا فرمائے۔ میرا وہی عقیدہ ہے جو کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کا ہے۔ مزید اس کے حوالے سے تفصیل اعلانیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما وسیدہ۔ پیر سید سلطان شاہ صاحب نے 1 دسمبر 2022 کو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کی شان میں گفتگو کرتے ہوئے چند نازیبا کلمات استعمال کیے جو کسی بھی طریقے سے اہل سنت کا مزاج نہیں ہے، اور نہ ہی اہل سنت کے مذہب میں اس کو کوئی گنجائش دی جاتی ہے۔ پھر سلطان شاہ صاحب نے اس کے بعد اپنی ایک وضاحت بھی پیش کی جو کہ اس کے لیے کفایت نہیں کرتی تھی، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ علی الصبح ہمیں ایک ویڈیو موصول ہوئی جس میں باقاعدہ اور باضابطہ طور پر پیر سید سلطان شاہ صاحب نے رجوع کی، اور نہ صرف رجوع کیا بلکہ توبہ کا ارادہ بھی کیا، توبہ کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کے خواستگار بھی ہوئے۔ یقیناً یہ ضد اور ہٹ درمی کے بجائے اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے انعامات کا ایک بہت بڑا سبب ہے، جو ایک خوش آئند قدم بھی ہے، اور دیگر پیروں کے لیے جو آئے روز حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی شان میں کوئی نہ کوئی ہلکا کلمہ استعمال کرتے ہیں، ان دیگر پیروں کے لیے یہ ایک قابل تقلید عمل بھی ہے۔ میں تمام علماء اہل سنت کی جانب سے جو اس دوران کوشاں رہے، بالخصوص میں سلام عقیدت پیش کروں گا، بالخصوص حضرت علامہ مولانا پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید مظفر شاہ قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو، جنہوں نے اس دوران اپنی پوری تائید کا اعلان کیا اور ہم سے یہ کہا کہ شاہ صاحب یہ یقیناً حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی شان میں، صحابی رسول کی شان میں بے ادبی ہے، ہم کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے مذہب، اپنے اہل سنت کے مسلک میں کوئی گنجائش نہیں دے سکتے۔ اور پیر صاحب نے پوری تائید کا اعلان کیا اور مجھے یہ کہا کہ شاہ صاحب آپ جو بھی چیز اہل سنت کے مذہب کے غیر تصور کریں، اہل سنت کے مذہب کے مخالف تصور کریں، آپ اس کے خلاف باقاعدہ آواز اٹھائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں بار دیگر پیر صاحب پیر سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم القدسیہ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں تمام علماء اہل سنت کی جانب سے کہ آپ بلا خوف لومۃ لائم مسلک اعلی حضرت پر کاربند ہیں، اور کاربند رہنے کی تلقین بھی فرماتے رہتے ہیں، نصیحت بھی فرماتے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میر سید غالب شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور دیگر سادات کرام جو اس دوران ہمارے ساتھ رابطے میں رہے، ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آخر میں پیر سید سلطان شاہ صاحب سے چند گزارشات پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران ایک بات یہ کہی کہ دعوت اسلامی نے یہ مسئلہ اٹھایا، تو شاہ صاحب قبلہ کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے، یا اندازہ ہے تو صرف نظر کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی نے عرصہ دراز تک اس مسئلے پر گفتگو نہیں کی،
جب نام نہاد اہل سنت کے آستانوں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی شان میں بے ادبی کے کلمات کہے جانے لگے تو اس وقت قبلہ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے باقاعدہ اور باضابطہ طور پر حضرت امیر معاویہ کی تائید اور آپ کی توثیق اور آپ کی توصیف میں وہ کلمات کہے جو وقت کی ضرورت تھی، اور یہی اہل سنت کا مزاج رہا ہے کہ جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی توصیف کی ضرورت ہو وہاں ان کی توصیف کی جائے، اور جہاں آل بیت اطہار کی توصیف کی ضرورت ہو وہاں ان کی توصیف کی جائے۔ بہرحال یہ ایک ایسا خوش آئند قدم ہے پیر صاحب کا، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، پاک پروردگار سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ اور ایک اہم گزارش پیر صاحب سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ مقدسات اہل سنت پر گفتگو کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لیا کریں کہ اس گفتگو کا کیا اہل سنت کے مزاج سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔